والصلاة والسلام على آله أفضل الصلاة والتسليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادر توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آج اس محفل میں ہم لوگ جمع بیٹھے ہوئے ہیں۔ پڑھائی کا آغاز شروع کیا گیا، نعت اور اللہ جل کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی، اور اس کے بعد نظم کے اعتبار سے سیر شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بیان سنایا گیا۔ میرے آقا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی نورانی آیت ہے جس کے اندر اللہ کے 3 نام موجود ہیں۔ کتنے نام موجود ہیں؟ 3 نام موجود ہیں۔ ایک نام ہے اللہ کا ذاتی نام ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ 2 صفتی نام ہیں جسے ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رحمان اور رحیم کہتے ہیں، اور انہی تینوں ناموں کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا مکمل عطا کیا۔ کہنے والے بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے علماء اکرام، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں، قرآن کو سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ کو سمجھو، سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہے تو بسم اللہ کو سمجھو، بسم اللہ کو سمجھنا ہے تو بے کو سمجھو، بے کو سمجھنا ہے تو نقطے کو سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کو سمجھ میں آ گیا، سورہ فاتحہ تو سمجھ میں آ گیا، بسم اللہ بھی سمجھ میں آ گیا، اب بتاؤ بے کیا ہے؟ چلیے بے بھی سمجھ میں آ گیا تو بتاؤ نقطہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں انسان جیسی مخلوق کو خون کی ایک نازک بوند سے میں پیدا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ داماد پیغمبر، فاتح خیبر، شیروں کے شیر، خدا کے شیر، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علم کا سمندر ہے تو میں اس کا دروازہ ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فہذا علی کن مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، میں علم کا سمندر ہوں تو علی دروازہ ہے۔ تو سمجھ میں یہ آ گیا، بے سے بسم اللہ شروع ہوتا ہے تو نقطے سے علی کا دروازہ شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 19 حروف موجود ہیں، اور انہی حروفوں کے اندر اللہ نے اپنے 3 نام کو قائم رکھا ہے، جس میں ایک نام ہے اللہ، 2 نام جو ہیں رحمان اور رحیم۔ کوئی بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے کوئی نیک کام کو شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہر کوئی مسلمان ہر نیک کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔
وہی انسان اگر غلط کاموں میں بسم اللہ پڑھے تو، شرابی شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا تو شراب جائز ہو جاتی؟ کیا جائز ہو جاتی؟ بسم اللہ پڑھ کر اگر وہ شراب پی لیا تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ پڑھنے پر جتنا ثواب عطا فرمائے گا، اگر شرابی بسم اللہ پڑھ کر شراب پی لے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی عذاب عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ اتنا ہی عذاب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ باواز بلند آواز درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی محمد و بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی انسان جب نیک کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شرابی شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے عذاب عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیے جوا کھیلنے والا جوا کھیلتے وقت چوری کرنے کے وقت میں اگر بسم اللہ پڑھ لے تو وہ چوری جائز نہیں ہوتی۔ بات یہ نہ سمجھنا کہ حضرت رات میں بتائے چوری کرے بسم اللہ پڑھے تو سب کچھ جائز ہو تو چوری کرنا شروع کر دیے۔ میری ماں اور بہنوں میرے بھائیوں یاد رکھو، جو غلط کاموں میں جو بد کاموں میں بسم اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی عذاب اسے نازل کرے گا۔ میری ماں اور بہنوں میرے بھائیوں، اسی بسم اللہ کی برکت سے اس میں ایک واقعہ درج ذیل کیا گیا ہے۔ ابھی نہ میرے نبی آئے تھے دنیا میں، ابھی نہ عیسیٰ آئے تھے، نہ موسیٰ آئے تھے، نہ ابراہیم آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو تیار فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جاندار جوڑوں کو بٹھاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے اس جگہ پر قیامت کا عالم قائم کر فرما دیا، ساری دنیا میں پانی بھر جاتا ہے، جتنے بھی کفر و شریک کرنے والے تھے سارے مٹ کر کے نیست و نابود ہو گئے۔ دیکھیے اس دنیا میں یہاں پر ہی نہیں کفر و شریک کرنے والے اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسان جب نماز پڑھتا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو وہ بتوں کے پاس لے جاتے تھے۔ کہاں لے جاتے تھے؟ بتوں کے پاس۔ آج بھی چل رہا ہے کہ نہیں ایسا دور؟ یہاں نماز بھی پڑھ لیتی، انگیرے گھٹے میں میخ بھی مار لیتی، چل رہا ہے کہ نہیں؟ میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم جس کی مطابقت کرو گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ تمہیں اٹھائے گا۔ تم قرآن کے ساتھ رہو اللہ تمہیں قرآن کے ساتھ اٹھائے گا، تم نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر جاؤ اللہ تمہیں نمازیوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور تم تلاوت قرآن کرتے کرتے چلے جاؤ گے وہی قرآن کے ساتھ کل اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا۔ اگر تم کسی بھی غیر لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھ کر کے بتوں کے سامنے موجود ہوگے وہی بتوں کے ساتھ تمہیں کل اٹھایا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں میرے بھائیوں، اس زمانے میں بھی کفر و شریک کرنے والے تھے۔ کوئی عبادت کرتا تو اسے لے جاتے تھے بت خانے کی طرف۔ میری ماں اور بہنوں میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے ان کو اتنی ایذائیں دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، کوئی پتھر سے مار دیتا تھا، کوئی کپڑے پھاڑ دیتا تھا، کوئی گالیاں دے دیتا تھا، کوئی لکڑیوں سے مار دیتا تھا۔ اتنی ایذائیں اٹھانے کے باوجود بھی اللہ ایک معبود ہے، اللہ ایک معبود ہے، اس کی دعوت دیتے ہوئے جاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ میری ماں اور بہنوں میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام تمام کشتی میں جاندار جوڑوں کو بٹھا لیتے ہیں، ان کی کشتی پانی کے بہاؤ سے اوپر آ جاتی ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، جاندار جوڑوں کو بٹھایا، مگر کشتی کیسے چلاتے ہیں حضرت نوح کو معلوم نہیں تھا۔
اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار کرتے ہیں رب کائنات تیرے حکم سے میں نے کشتی بنائی، تیرے حکم سے جاندار جوڑوں کو بٹھایا، بتا اب یہ کشتی کیسے چلتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نوح اپنے فقراء کے ساتھ پڑھ۔ فقراء کون تھے؟ جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے وہی فقراء وہاں پر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نوح اپنے فقراء کے ساتھ پڑھ۔ آیت نازل ہوئی، کہا دیا گیا، فرما دیا گیا بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ اس آیت کو حضرت نوح نے جیسے ہی پڑھا ان کی کشتی خود بخود چلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی عاشق رسول مدینہ جا رہا تھا، اسے ہر دن بشارت عظیم ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مینار کا اوپری حصہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ عاشق رسول ہر وقت کھڑے ہو کر 5 وقت کی نماز کے دوران کھڑے ہو کر کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حاضری کے لیے میں کب آؤں، مجھے آپ کب بلائیں گے؟ ہر دن کہتا رہا۔ ایک دن ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ اسے 3 دن سے بشارت پڑ رہی تھی۔ ایک دن اٹھا، اپنے ایک تھیلے کے اندر ایک کرنی ایک سیمنٹ کا موٹا لیتا ہے، اس میں ساری چیزیں رکھ لیتا ہے اور سمندر کے کنارے چلا جاتا ہے۔ کہاں چلا جاتا ہے؟ سمندر کے کنارے چلا جاتا اور کہتا ہے کہ میں بھی مکے کو آنا چاہتا ہوں، میں بھی نبی کے دربار کو آنا چاہتا ہوں، مجھے بھی لے چلو۔ وہاں پر سمندر میں کھڑا ہوا انسپیکٹر کہتا ہے تیرے پاس ویزا ہے، تیرے پاس پاسپورٹ ہے تو آجا ورنہ یہاں سے گھر چلا جا۔ وہ عاشق رسول وہیں کھڑا رہا۔ جہاز چلنے کو تیار ہے، جہاز جیسے ہی اسٹارٹ کی گئی مگر اسٹارٹ تو ہو رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی۔ سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، جاتے ہیں نیچے سے اوپر تک چیک کر رہے ہیں کہیں بھی کوئی خرابی نہیں، مگر یہ جہاز کیوں نہیں جا رہے؟ حیرت میں پڑ گئے۔ وہاں پر ایک اللہ کے ولی تھے، وہ اترتے ہیں اور سامنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کی 3 دن سے بشارت ہو رہی ہے کہ میں نبی کے دربار پہنچوں اور پہنچنے کے بعد ان کی مینار کا اوپری حصے کو میں وہاں پر اسے کام انجام دوں، یہ نبی کی طرف سے مجھے فرمان ہے۔ اتنا ہی کہنا تھا، وہ اللہ کے ولی اسے ساتھ میں لیتے ہیں۔ جیسے ہی جہاز پر بٹھایا گیا وہ جہاز خود بخود چلنے لگی۔ سبحان اللہ، خود بخود چلنے لگی۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کی کشتی جیسے ہی اللہ نے آیت نازل فرمائی، نوح نے پڑھا تو ان کی کشتی خود بخود چلنے لگی۔ میری ماں اور بہنوں، جیسے ہی وہ عاشق رسول مکہ جاتا ہے، طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد جیسے ہی مدینے کا رخ فرمایا، وہاں کے جو باشندے تھے، اب میرے آقا نے انہیں بشارت دی تھی کہ ہند سے ایک شخص آئے گا، اس کے ہاتھ میں فلاں چیز ہوگی، اسی سے یہ کام کروانا۔ جیسے ہی وہ آیا بڑے ادب کے ساتھ بلایا گیا، اس مینار پر چڑھایا گیا، جیسے ہی وہ کام انجام دیتا ہے لوگ بڑے استقبال کے ساتھ اسے ساتھ لاتے ہیں، وہ کام انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جیسے ہی وہ مینار سے اترنا چاہا تو اس مینار سے لپٹ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ رب کائنات جب تو شہر نبی بھیجا ہے تو جنت البقیع میں میرا مقام عطا فرما۔ اللہ نے وہیں پر اسے موت عطا فرمائی، جنت البقیع میں اسے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دفنایا۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جاندار جوڑوں کو بٹھایا، ان کی کشتی خود بخود چلنے لگی۔ آپ لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہم جو زندگی جی رہے ہیں، ہم جو ایسی زندگی جی رہے ہیں، کوئی دکھوں کے سمندر میں جی رہا ہے، کوئی تکلیفوں کے سمندر میں جی رہا ہے، کوئی قرضداریوں کے بوجھ میں جی رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ نصیحت لینی چاہیے کہ ہمارے گھر کا دروازہ صبح سویرے کھلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھلے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں کوئی قرضدار کو نہیں بھیجے گا، کوئی مشکل کو نہیں بھیجے گا، کوئی مصیبت کو نہیں بھیجے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر میں ہمارے رزق کے فرشتوں کو نازل فرمائے گا، دولت کے فرشتوں کو نازل فرمائے گا اور کہے گا اے فرشتوں، جس عورت نے بھی نماز فجر ادا کر کے بسم اللہ کے ساتھ اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اس کی شوہر کی روزی دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگی، اس کی گھر کی دہلیز کے سامنے اس کی روزی کا انتظام ہوگا۔ ہے کہ نہیں؟ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری صبح جب ہو رہی ہے نا، 9 بجے ہماری صبح ہوتی ہے
اور ایسے بھی گھر ہیں 12 بجے صبح ہوتی ہے، 12 بجے اٹھتے ہیں، سر کھجاتے ہوئے کئی کو امی اٹھا دا لے کے اتنا جلدی، وہ بھی 12 بجے اٹھی۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو جو فجر کی نماز کے بعد جو بھی سوئے گا اسے غفلت میں شیطان سلاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز فجر ادا کر لے گا۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائی، یاد رکھو جس نے بھی فجر کی نماز کے وقت اس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھا، وضو کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح کے وقت کا وضو کی برکت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری صبح ہوتی ہے 9 بجے 10 بجے، وہ بھی اٹھائے تو اٹھو تھیرو میں یہ ہوں کر بولتے ہیں نہیں بچے؟ میری تمام بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی، کچھ پوچھ لو، بیٹے اٹھ بیٹھے مدرسہ جاتے، ان کی ایک اچھی بمبڑی ان کی، بولتے ہیں کہ نہیں؟ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو آج یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے سب اچھا ہے، مگر قبر میں جب اتارا جائے گا وہاں پر سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ نہیں، میں 9 گھنٹے تک سو رہا تھا، معلوم نہیں۔ بولتے کیا؟ بولتے کیا ایسا؟ ہاں، فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے انسان ہے اللہ کی مخلوق، بتا تو کون ہے، تو کس کا ماننے والا ہے؟ معلوم نہیں، مدرسہ گئے تو نہ معلوم ہے کہ نہیں؟ استاد کو دیکھے تو معلوم ہوگا، اگر استاد کو دیکھے ہی نہیں تو معلوم کہاں سے ہوگا؟ نہیں، ہمارے امی مدرسے کو بھیجے نہیں، ہم اس واسطے پڑھے نہیں، ہم نہ معلوم نہیں۔ بولتی کیا ایسا؟ قبر میں فرشتے سن سکتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو علم سیکھنا مرد عورت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہاں بہانے نہیں چلتے، یہاں امی کے پاس چلے جاتے، امی چھوڑ بیٹے جانتے سب وہاں پڑھنے گئے بول رہا تھا، وہاں کس کے نہیں چلتے؟ وہاں چلانا ہے تو یاد رکھو امی کے حکم پر عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرما دے گا۔ ہے کہ نہیں؟ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے ہی تو ہمارے نہیں، سب کے آقا، ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ذرے لوگ کیا بولتے ہیں، وہ بڑیاں کے پاواں نہیں پڑھنا، پڑھے تو ان کو گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہا کہ ریڈی میڈ حدیث ہے، سرکار کی 1400 سال پہلے کی حدیث ہٹا دی جا رہی ہے، ریڈی میڈ آ جا رہی ہے۔ اگر اسے مشکات شریف میں جا کو دیکھے تو اس کے اندر کوئی نہ حوالہ ہے، نہ اس کا کوئی مین ملاپ ہے، نہ وہ حدیث کہاں سے کسی کو معلوم ہے، چپ ڈالا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں کے قدموں کو چھونے سے سمجھ لو جس نے بھی ماں کے قدم چھو لیے اسے بوسہ دے دیا، بلکہ اس نے ماں کے قدموں کو نہیں بلکہ جنت کی دہلیز کا بوسہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ کس کا؟ جنت کی دہلیز کا بوسہ لے لیا۔ اب تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں تمہارے حدیثاں بھی ہمارے حدیثاں ایک ہی چکر، گھوڑا بھی گدھا ایک ہوتا کیا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو گھوڑا گھوڑا چھے، گدھا گدھا چھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گدھے کے اوپر تھی، میرے نبی کی سواری اونٹ کی سواری تھی، اور مولا علی کی سواری دل کی سواری یعنی کہ گھوڑے کی سواری تھی۔ فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے کہ نہیں؟ کالی ٹوپی والے تو کیا بولتے ہیں؟ شیعہ ہے کہ نہیں؟ شیعہ میں ہمارے میں فرق ہے کہ نہیں؟ کالی ٹوپی پہننے سے شیعہ اور ہری ٹوپی پہننے سے قلندری، بول رہی کہ نہیں؟ اچھا برکاتی ٹوپی ڈالے تو رضوی ہے کہ نہیں؟ سلسلے ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں، رضوی ہو گیا رے، انہیں وہ ہو گیا رے، نہیں ہو گیا۔ اللہ کی نظر میں سب ایک برابر ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نظر میں سب ایک برابر۔ جب اللہ اکبر کہہ کر امام کھڑے گا، پیچھے جانے والا مقتدی یہ نہیں کہے گا کہ میرا امام رضوی ہے، بولتا کیا؟ میرا امام خلندری ہے، بولتا کیا؟ نہیں، میرا امام اقتدیت بہذا الامام، جو امام میرا سامنے کھڑا ہوا انہیں اس کی میں اقتدا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اقتدا کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھو اللہ کے گھر میں تو ادھر ذات پات کچھ بھی نہیں ہے، باہر کہیں کو بنا رہے ہیں، سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، ہم چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، جو بھی ہو، گھر سے باہر نکلے تو مسلمان ہو کر نکلے۔
عاشق رسول ہو کر نکلو، وفادار رسول ہو کر نکلو. کیوں؟ ہماری پیشانیوں میں جو سجدوں کی تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہیں سے نور روشن فرماتا ہے. جب وہی نور چمکتا ہے تو دیکھنے والا بھی دیکھ کر کہہ اٹھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ان باتوں کو میں زیادہ دور تک نہیں لے جانا چاہتا، بس میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں 9 بجے اٹھنا چھوڑ دو. کتنے بجے؟ 9 بجے. ذرا ہاتھ اٹھاؤ اس کے بعد کون کون 9 بجے اٹھتے ہیں؟ میں اٹھا رہا ہوں پہلے سے 9 بجے اٹھتا ہوں. اٹھا رہا ہوں کہ نہیں؟ آپ میں سے کون اٹھاتے ہیں؟ بولو دیکھیں گے 9 بجے اٹھنے والے. اچھا فجر کی نماز کے وقت کون اٹھنے والے ہیں؟ کسی کا بھی ہاتھ اٹھتے ہی نہیں. اب معلوم ہے ہم نا 5 بجے ہمیں چلے جاتے ہیں، آپ بچھا لے کے سو جاتے ہیں. یہ تو پکا ہے کہ نہیں؟ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو ساری رات جب ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انعام عطا فرمانا ہے تو فجر کی نماز ادا کر لیں. اگر رات بھر ہم یہ پڑھائی کر کے چلے گئے، آپ سو گئے، تو یاد رکھو جو کچھ کیا وہ ندی میں عملی کلانے کے برابر. یاد رکھو اس لیے فجر کی نماز ادا کر کے سونا. اچھا بتاؤ کون کون فجر کی نماز ادا کریں گے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ماں اور بہنوں میں بھائیوں کی عمر میں درازی عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کے اعلان دا ہاتھوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی جسموں کی ہر بیماری کو شفا عطا فرمائے. میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، جو کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے 4 لاکھ گناہوں کو معاف عطا فرماتا ہے. کتنے مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے؟ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 4 لاکھ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اتنا ہی نہیں، 4 لاکھ گناہ ہی نہیں بلکہ 4 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہیں اور اس کے 4 لاکھ درجے بلند کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنے بسم اللہ پڑھنے سے؟ کتنے بسم اللہ پڑھنے سے؟ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ٹی وی کے اوپر جتنا چاہے اتنا گھور لیں گے مگر یہ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے. پڑھ رہے ہیں کیا؟ نہیں. وہاں انہیں کیا کی رکھا تھا فلم میں، انہیں وہ کرے تک یا چولہے کو جل کو جاتے رہتے، فرق نہیں پڑتا، انہیں پورا کرنا. بے شک ہے کہ نہیں؟ میری ماں اور بہنوں یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 4 لاکھ گناہوں کو معاف فرمائے، 4 لاکھ نیکیاں اور 4 لاکھ درجے بلند ہو جائے. تو ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر کے پوری تسبیح 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرمائے، ہے کہ نہیں؟ مگر ہم لوگ کر رہے ہیں کیا؟ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں. کیوں؟ یہ سننا ہمارا کام ہے، یہاں سے سن لیتے ہیں وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی یہ بھی آپ وہی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں معلوم؟ آج چہلم کی پڑھی ہے، حضرت آئے تھے کیا بیان کرے، کیا بیان کرے، ایسا بیان کرے جوش میں آپ کو بیان کیا کرے معلوم؟ یہ کیا بیان کرے، شموگا سے آئے تھے ایسا بولے، ایسا بولے، ویسا بولے، کیا بولے معلوم؟ کیوں؟ سن کر کے عمل کر لیا تو یاد رہ جاتا، سن کر کے عمل کر لیا تو یاد رہ جاتا، عمل ہی نہ کرا تو یاد کہاں سے رہے گا، ہے کہ نہیں؟ آج ہم لوگ بیٹھے ہیں آرام سے سن رہے ہیں، لو حضرت کیا جوش میں بول رہے ہیں، حضرت ہی کرتے ہیں کہ نہیں کی کرتے، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی بات سن لیں ہم لوگ، نہیں بول کے. یاد رکھو بتانے والا اور سننے والا، سنانے والا کل محشر میں پکڑا جائے گا. صرف بتانا ہی کام نہیں، بتانے کے بعد عمل بھی کرنا ضروری ہے. اگر عمل نہ رہا تو یاد رکھو یہاں پر بتانا اور پڑھانا، سمجھانا اور عمل نہ رہا تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر کھڑنا پڑے گا. میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، اس لیے